یا کاشف الکرب عن وجه الحسین علیہ السلام اکشف کربی وکرب المومنین بحق اخیک الحسین علیہ السلام. دعائے ضروری ہمیں زمانہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی حاضر ولیا وحفظا وقائدا وناصرا ودلیلا وان حتی تسکنہ ارزقا دوم وتمتعہ فیہا طویلا. صلوات سارے مل کے بلند آواز سے پڑھو. مولا آپ کو آواز سلامت رکھیں. بانیان مجلس کی ڈیوٹی جو ذاکرین مجھ سے پہلے پڑھ گئے، جنہوں نے بعد میرے عزاداروں نے پرسداری کرنی ہے، سب کی نوکری آپ آنے والوں کی ڈیوٹی شہزادی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں. ایک دعا ضرور کریں کہ قائم آل محمد کے ظہور میں تاجیل ہو. میں نے کوئی بہت لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرنی. جیسے میر صاحب نے حاضری لگائی ہے، بس میں بھی چاہتا تھا کہ حاضری لگا کے آپ سے اجازت لے لوں، کیونکہ ماتمی انجمن بھی آ گئی ہے. مگر مجھے ابھی سید کہہ کے گئے کہ علم بس 2-4-6 منٹ لگیں گے تیار ہونے میں، تو کوئی 2-4 منٹ اگر میرا ساتھ دے لو گے، مہربانی کرو گے. بسم اللہ. اللہ آپ تو میرے ساتھ ہیں. میں یہ نوجوان، یہ بزرگ میں دیکھ رہا ہوں کافی دیر سے یہ مسلسل بول رہے ہیں، یہ جوان خاموش ہیں. میں کراچی سے آیا ہوں تو مجھے اندازہ نہیں ہے یہ حالات کی وجہ سے خاموش ہو گئے یا شاید مزاجن خاموش. بھائی ایسا تو نہیں ہے کہ حالات اپنے مولا کا نام کر کے وہ لیتے ہیں جن مولا کا نام میدان کے قابل نہ ہو. شاباش. مل کے بھائی سارے یہ تھوڑا سا نزدیک میرے جوان ہو جاؤ تو یہ پیچھے والے جو پریشانی میں ادھر ادھر ہیں وہ آگے آ جائیں گے. تھوڑا سا ایک قدم آگے آ جاؤ. زندہ باد. بات شروع کی جائے. اجازت ہے؟ اجازت ہے جناب. یہ بزرگوں سے اجازت ہے. آپ جیتے رہیں، آپ سلامت رہیں. اجازت ہے نا بھائی؟ بات شروع کی جائے. مجلس، آج کی مجلس کا عنوان ہے جناب عباس. بولو بھائی جنہیں بولنا آتا ہے. مجلس سرکار وفا کے نام سے منسوب ہے. برآمد بھی علم ہونا ہے مولا کا. اچھا، ہم بالخصوص پاکستان کے مسکین غریب شیعوں کے پاس، یہ مسکین غریب کیوں کہہ رہا ہوں؟ عراق والے، ایران والے امیر شیعہ ہیں. کہیں علی ہے، کہیں حسین ہے، کہیں خود عباس ہے. بولو بولو جنہیں آتا ہے بولنا. ہم غریبوں کی ساری کائنات مولا عباس کا علم ہے. مجلس شروع ہوئی جناب عباس کے علم سے. میر صاحب نے بات کی تو میرا دل ہو گیا میر صاحب کی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں. یہ علم ہم نے لگایا ہوا کیوں ہے؟ گھروں پہ، چھتوں پہ، مجلسوں میں، رضاخانوں میں. میں کہہ رہا ہوں سن لیں جہان والے ملنگوں کا نظریہ. جسے عباس کا علم دیکھنے کے بعد آنکھوں میں روشنی بڑی ہوئی محسوس ہوتی ہے، اس بندے سے کہہ رہا ہوں. باقی مت بولو، مجھے علم دیکھ کے سکون نہیں ملتا، وہ خاموش رہے. جسے سکون ملتا ہے اسے بولنا پڑے گا میرے ساتھ. میں کہہ رہا ہوں سن لے جہان والے ہم ملنگوں کا نظریہ، یہ عباس شہنشاہ کا علم کیوں گھروں پہ ہے؟ ہم نے یہ طے کیا ہے کہ پنجے کی شکل میں ابن علی کا ہاتھ ہمارے سروں. زندہ باد، زندہ باد. علی 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 علی. میں تو سمجھا تھا تم نہیں بولو گے اتنا، میری توقع سے زیادہ بول پڑے. سن لے جہان والے. سوال ہوتا نا یہ کیوں لگائے ہوئے گھر پہ؟
میں کہہ رہا ہوں سن لے جہان والے ملنگوں کا نظریہ، یہ عباس شہنشاہ کا علم کیوں گھروں پہ ہے؟ ہم نے یہ طے کیا ہے کہ اس پنجے کی شکل میں ابن علی کا ہاتھ ہمارے سروں پہ ہے۔ انہوں نے آگے سے کہا تو پھر یہ ہمارے گھروں پہ کیوں نہیں ہے؟ میں نے کہا حق بنتا تھا یہ تمہارے گھروں پہ نہ ہو۔ اس نے کہا یہی تو پوچھ رہا ہوں، تم نے لگایا ہوا ہے ہمارے پاس کیوں نہیں ہے؟ میں نے کہا ادب معیار ہی نہیں کوئی اور وفا کا قافلہ سالار ہی نہیں کوئی، تمہارے گھر پہ علم کس طرح نظر آئے، تمہارے پاس علمدار ہی نہیں۔ شاباش دونوں ہاتھ بلند کر کے علی علی مل کے بھائی سارے آخر تک علی ادب نہیں کوئی، معیار ہی نہیں کوئی، وفا کا قافلہ سالار ہی نہیں کوئی، وفا کا قافلہ سالار ہی نہیں کوئی، تمہارے گھر پہ علم کس طرح نہ پاس علمدار، تمہارے احمد مختار سے جناب عباس تک تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، جتنے علمدار ہیں سارے ہمارے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، وہ رسول خدا ہوں، وہ جعفر طیار ہوں، وہ حمزہ ہوں، علمدار سارے ہمارے ہیں۔ تمہارے پاس یہی تو کہا علی کی بیٹی نے شام کے دربار میں خطبہ دیا نا میری شہزادی نے، دیکھو مجھے بات یاد آ گئی، یہ کوئی 5-8 آدمی تو میں یہاں جانتا ہوں جو موجود ہیں جنہوں نے یہ منظر خود دکھا۔ شام کے دربار میں خطبہ دیا نا شہزادی نے، تو آخر میں کہا یزید میں یہاں آنا نہیں چاہتی تھی، مصائب نہیں پڑھا میں، توجہ تم مجھے لے آئے ہو، اب میں آ گئی ہوں تو علی کی بیٹی ہوں، فیصلہ کر کے جاؤں گی۔ بولو بولو جنہیں بول رہا تھا، کیا فرما رہی ہے شہزادی؟ میں آنا نہیں چاہتی تھی، تم مجھے لے آئے ہو، اب آ جو گئی ہوں، علی کی بیٹی ہوں، فیصلہ کر کے جاؤں گی۔ اس نے تخت سے آواز دی، کہا علی کی بیٹی یہ شہر میرا ہے، یہ فوجیں میری ہیں، دربار میرا ہے، سپاہی میرے ہیں، مندوبین میرے ہیں، تاریخ دان میرے بیٹھے ہوئے ہیں، تو قیدی ہے، یہاں فیصلہ میں کروں گا۔ شہزادی نے کہا یہ شہر تیرا تھا، دربار تیرا تھا، بازار تیرے تھے، فوج تیری تھی، آج میں آ گئی ہوں، کچھ میرا ہے، اب میں نہیں، میرے ماننے والے نہیں، یزید تاریخ ملے گی تیرے چہرے پہ سیاہی، تاریخ ملے گی تیرے چہرے پہ سیاہی، تھوکیں گے تیری قبر پہ غیرت کے سپاہی، دیں گی تیری ذلت کی سبق عوام گواہی، اب آ ہی گئی ہوں تو کروں گی یہاں شاہی۔ بولو بولو آتا جنہیں بولنا۔ زندہ باد، جیتے رہے آپ، سلامت رہے۔ بس قدم پہ ہوں، میں اختتام پہ جلدی نپٹانے کے قریب آگے ہوں مجلس کو۔ کیا فرما رہی ہیں؟ میں آنا نہیں چاہتی تھی، تم لے آئے ہو۔ وہ پوچھ رہے ہیں علی کی بیٹی کیسا فیصلہ؟ شہزادی فرما رہی ہے میں نہیں، اب تاریخ ملے گی تیرے چہرے پہ سیاہی۔ دیکھ رہے ہو نا روزانہ آج کل ٹیلی ویژن پر، سوشل میڈیا پر، گلیوں میں، کوچوں میں، بازاروں میں کوشش کی تھی اگلوں نے یزید کو بنوانے کی، ہو کیا رہا ہے؟ دیکھ رہے ہیں نا، یہ جوانوں سے کہہ رہا ہوں، گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ کیسے ممکن ہے ہم زندہ بھی رہیں اور یزید کو مان بھی لیا جائے؟ شہزادی فرما رہی ہے تاریخ ملے گی تیرے چہرے پہ سیاہی، تھوکیں گے تیری قبر پہ غیرت کے سپاہی، دیں گی تیری ذلت کی شیعہ قوم نہیں، دیں گی تیری ذلت کی سبق عوام گواہی، اب آ ہی گئی ہوں تو کروں گی یہاں شاہی۔ اس نے کہا فرماری اب آ ہی گئی ہوں تو کروں گی یہاں شاہی، میں کر دوں گی قلم مفتیوں کاتب کے قلم کو، گھر گھر پہ سجا دوں گی میں غازی کے علم۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک
اب آ ہی گئی ہوں تو آپ کے کیا کرنے؟ ارے کر دوں گی قلم مفتی و کاذب کی قلم کو، گھر گھر پہ سجا دوں گی میں قاضی کے علم کو، ہاں گھر گھر پہ سجا دوں گی میں، گھر گھر پہ سجا دوں گی میں قاضی کے علم۔ بس 2 یا 3 لفظ اور فضائل کیے اور میں مسائل کی جانب آ رہا ہوں۔ اوپر سے اترتے ہوئے میری میر صاحب سے بات ہو رہی تھی، تو بس جو میری بات ہو رہی تھی وہ بات پوری کرنے جا رہا ہوں۔ گھر گھر پہ سجا دوں گی میں قاضی کے علم کو، برآمد ہونا کوشش کروں گا مولا کے علم کی بات کروں، بالکل آخری بات فضائل کی۔ مجھے نہیں پتا یہ جوان کیوں نہیں بولے، سنا کر سنے تو بولنا پڑے تمہیں، مجبوری پتا ہو یعنی یوم عباس، بولو بھائی۔ عجیب جنگ ہے جس کا فیصلہ ہی نہیں ہوا، علی نے جنگ لڑی بھی اور فیصلہ بھی نہیں ہوا۔ میں پوچھ رہا ہوں مولا یہ جنگ کیوں لڑی؟ مجھے کہیں سے آواز آئی کہ یہ صرف اس نے لڑی تھی انہیں بتانا تھا میرے بعد عباس ہے۔ زمانہ دیکھ لیں، صفین کا میدان ہے، مولا اپنے خیمے میں موجود ہے، میر صاحب نے بڑی خوبصورت نظم لکھی ہے، میر صاحب نے پڑھی ہے، اتنی اچھی تو نہیں پڑھ سکتا، میں کوشش کر رہا ہوں 2-4 ٹوٹے پوٹے لفظ صفین کے سنانے کی۔ سارے بیٹوں کو بلایا مولا نے، سارے بیٹے آ گئے، آواز بھی مولا نے، میرا کون سا بیٹا جنگ کے لیے جائے گا؟ مولا امیر المومنین اپنے بیٹوں سے پوچھ رہے ہیں میرا کون سا بیٹا جنگ کے لیے جائے گا؟ سرکار حسن مشتبہ آ گیا ہے، بابا مجھے اجازت دے میں جانا چاہتا تھا۔ مولا نے مسکرا کے کہا حسن تم نے غور نہیں کیا، میں کہہ رہا ہوں میرا کون سا بیٹا جنگ کے لیے جائے گا؟ بابا ہم آپ کے بیٹے نہیں ہیں۔ مولا نے کہا تم میرے بیٹے تھے مباہلہ سے پہلے تک، تم مباہلہ سے محمد کے بیٹے ہو، اس سے پہلے کوئی اور آ گیا تھا، کم سے نوجوان بیٹا علی کا، آہستہ آہستہ سے آ گیا ہے غازی، آہستہ سے کہا بابا میرا دل ہے کہ میں آج جنگ کے لیے جاؤں۔ کیا کہا غازی نے؟ بابا میرا دل ہے کہ آپ مجھے اجازت دیں میں آج جنگ کے لیے جاؤں۔ علی نے مسکرا کے کہا عباس دل میرا بھی یہی ہے کہ آج تم جنگ کے لیے جائے۔ عباس دل میرا، مگر عباس ایک شرط ہے۔ جی بابا حکم کریں۔ عباس آج میدان میں کسی کو پتہ نہ چلے، اب میں دیکھ رہا ہوں کتنے جاگے ہوئے ہو، میں نے کتنا تمہیں جگا لیا ہے، میں نے کتنی کوشش میں کامیاب ہوا ہوں۔ عباس آج میدان میں کسی کو پتہ نہ چلے کہ علی لڑ رہا تھا یا عباس لڑ رہا تھا۔ سنا عباس نے اور آہستہ سے کہا بابا آپ فکر ہی نہ کریں، میں پتہ ہی نہیں چلنے دوں گا محمد کا علی لڑ رہا تھا یا حسین کا علی لڑ رہا تھا۔ کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ محمد کا علی لڑا تھا یا ہاں اونچا بولو بھائی، حسین کا علی لڑا تھا، محمد کا علی لڑا تھا یا حسین کا علی لڑا تھا۔ عباس تیاری کر کھڑے ہیں۔ عباس کیا بات ہے؟ بابا یہ خواہش میری بھی ہے۔ ہاں عباس، بابا اپنی ابا دے۔ مولا نے کہا عباس ابا لے لے، بابا اپنی قبا دے، عباس قبا بھی لے لے، بابا اپنا ماما دے، امامہ بھی لے لے، بابا اپنی نالین دے، بابا اپنی تلوار دے، اپنا گھوڑا دے، اپنی زرہ دے، اپنا خود دے، سب دے دیا غازی کو۔ آخر میں عباس نے کہا بابا آپ مجھے دعا دے۔ علی نے مسکرا کے کہا عباس تجھے دعاؤں کی ضرورت نہیں، تو اس کی دعا ہے جو محمد کی دعا ہے۔ بولو بولو جو بول رہا تھا بھائی، مل کے بھائی سارے آگے کر بس ختم ہو گئی مجلس۔ تو اس کی دعا ہے جو خود محمد کی دعا ہے، تو اس کی کوئی میں ساری زندگی پڑھتا رہا ہوں تو یہ جملہ جیسے ادا کرنا مجھے آتا ہی نہیں ہے۔ کیا کیسے مجھے نہیں پتا غازی کیسے پڑھا جائے کائنات میں، کیا مرتبہ ہے غازی کا۔ محمد دنیا میں آئے اللہ نے سلام کیا،
علی دنیا میں آیا، اللہ اور محمد نے سلام کیا۔ مخدوم عالم دنیا میں تشریف نہیں، اللہ، محمد، علی تینوں نے سلام کیا۔ حسن دنیا میں آئے، ان چاروں نے سلام کیا۔ حسین دنیا میں آئے، اللہ سے حسن مولا تک پانچوں نے سلام کیا۔ عباس وہ شخصیت ہے، عباس وہ شہنشاہ ہے جو دنیا میں نہیں آیا، بدور جاتے ہوئے کہہ رہی علی میرے لال عباس کو میرا سلام کہہ۔ بولو بولو جنہیں بولنا آتا ہے۔ ابھی عباس آئے نہیں دنیا میں، میرے غازی کو میرا سلام کہنا۔ سوار ہو گئے زمین پہ عباس، آ گئے میدان میں آ گئے، بس 2 لفظ اور بتائے، میں نے چھوڑ دی ساری صفیں، میدان میں آ گئے عباس، نقاب بندہ ہوا ہے چہرے پہ عباس کے، سامنے سے آیا مولا کا ایک پرانا دشمن، اس نے دیکھا اور اس نے آواز دی بن کر کے علی پہلے مجھ سے پھر کسی اور سے لڑنا، میرے ساتھ میرے یہ 7 بیٹے ہیں، کسی نے 7 کہا ہے، کسی نے 11 کہا ہے۔ ایک مرتبہ گھوڑے کو گھمایا عباس نے میدان میں، پلٹ کے دیکھا، اسے گھما کے پلٹ کے دیکھا، کیا کہا؟ انہوں نے کہا علی پہلے ہم سے لڑ، میرے ساتھ میرے بیٹے ہیں، پہلے ہم سے لڑ پھر کسی اور سے۔ علی کے لال نے پورے چاہو جلال میں سے دیکھ کے کہا بیٹے تیرے اپنے ہیں؟ اس نے کہا ہاں میرے اپنے ہیں۔ کہا تجھے پیارے ہیں؟ کہا ہاں مجھے بڑے پیارے ہیں، پریشان ہوں، اپنے بھی ہیں اور پیارے بھی ہیں، جان بوجھ کے موت کے منہ میں کیوں ڈال رہا ہے؟ انہوں نے پہلے ہم سے پھر کسی اور سے۔ غازی نے تلوار بنے عام میں رکھا، کل آجا۔ کیا مطلب آجا؟ جنگ کا قانون ہے، ایک سے ایک لڑتا ہے۔ علی کے لال نے کہا جنگ کا قانون ہوگا ایک سے ایک لڑے، پہلی بار شکار کے لیے نکلا ہوں، مجھ سے زیادہ انتظار نہیں ہوتا، سارے ساتھ لے کے آجا۔ بولو بولو جو بولنا تھا۔ علی ختم ہوئی مجلس، ختم ہوئی مجلس، تم تھک گئے ہو۔ فنار کیا شہزادے نے، عباس نے فنار کیا، صفین کے میدان کو پلٹ کے رکھ دیا علی کے لال نے۔ میمنہ میں علی تھا، مقدمہ میں علی تھا، میسرہ میں علی تھا، قلب لشکر میں علی تھا، عجیب حال تھا، پورے میدان میں سے عجیب و غریب کیفیت تھی، ایسا لگتا تھا کہ چاروں طرف موت برس گئی۔ رات ہو گئی، جنگ بندی کا اعلان ہو گیا، وہ اپنے خیموں میں چلے گئے، یہ اپنے خیموں میں آ گئے، دونوں اپنے اپنے خیموں میں چلے گئے۔ اب وہ سامنے والے خیموں میں ہو کیا رہا تھا؟ تاریخ نے لکھا ہے کم سے کم 40,000 خیمے، 1,80,000 کا لشکر ہے سامنے، ہر خیمے میں 3 یا 4 آدمی ہیں، بالکل 3 یا 4 آدمی ہر خیمے میں ہیں۔ وہ اپنے خیموں میں، یہ والے اپنے خیموں میں، وہ جو اپنے خیموں میں تھے نا، ان میں سے ایک ڈراتا ہوا اپنے بستر سے اٹھا اور اس نے دوسرے سے کہا آج میں بال بچ گیا۔ اس نے کہا کیوں؟ کہ بالکل جنگ کے درمیان میں آج میرے سر پہ علی آ گیا تھا۔ بولو بولو جنہیں آتا بولو۔ اچھا چلو نہ بولو، اگلی بات سنو۔ ان کا جنگ کے درمیان میں، بالکل جنگ کے درمیان میں میرے سر پہ علی آ گیا تھا، میں نے بہت قریب سے موت کو دیکھا ہے۔ دوسرا اپنے بستر سے اٹھا، کہا تو کون سے حصے میں جنگ لڑ رہا تھا؟ اس نے کہا میں قلب لشکر میں لڑ رہا تھا۔ کہا تو جھوٹ بول رہا ہے، علی تو آج میمنہ میں ہم سے لڑ رہا تھا۔ آتا ہے کسی کو بولنا؟ اب یہ دونوں ایک دوسرے سے الجھ رہے تھے، تیسرا اٹھا، دونوں جھوٹ بول رہے ہو، علی آج ہم سے لڑ رہا تھا۔ لڑائی شروع ہو گئی، بات خیمے سے باہر نکل آئی، دوسرے خیمے والے آ گئے، کیا ہوا ہے؟ سارا دن اتنی مار کھائیے، اتنی لڑائی لڑیے، تھکے نہیں ہو؟ اس نے کہا یہ بات ہی ایسی کرے، میں قلب لشکر میں تھا، علی کو آج ہم نے اپنے ساتھ کرتے ہوئے دیکھا، یہ میمنہ میں تھا، یہ کہتا ہے علی ان سے لڑا تھا، یہ کہتا ہے میسرہ میں لڑا تھا۔ انہوں نے کہا تم تینوں جھوٹ بول رہے ہو، علی ہم سے لڑا تھا۔ دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے، تیسرے سے چوتھے، چوتھے سے پانچویں، پانچویں سے آٹھویں، ذرا سی دیر میں 40,000 خیموں سے لوگ باہر نکل آئے۔ ہر آدمی کہہ رہا تھا یہ جھوٹ بول رہا ہے، علی میرے پیچھے تھا، دوسرا کہہ رہا تھا یہ جھوٹ بول رہا ہے، علی میرے پیچھے تھا، تیسرا کہہ رہا تھا علی میرے پیچھے تھا۔ 1,80,000 دشمن کے سپاہیوں سے آواز آ رہی تھی علی میرے پیچھے تھا، علی تھا، علی میرے پیچھے تھا، علی تھا، علی تھا۔ اس وقت علی بیٹے کو سینے پہ لٹا کر لوری سنا رہے تھے، فرما رہے تھے بنت مصطفیٰ کی دعا نادنے پسر لہریں گے تیرے نام کے پرچم گلی گلی، شیر خدا کے شیر نظر نہ لگے تجھے، تم نے تو دشمنوں سے کرا دی علی۔
آپ جی ہیں، آپ سلام کریں، شیر خدا کے شیر نظر نہ لگے تجھے عباس، تو نے تو دشمنوں سے کرا دیے، دشمنوں سے کرا دیے، نہ جانے کس کس کو بھروسہ تھا عباس کے بازوؤں پر۔ تم نے جیسے سنی اب تک کی مجلس تمہاری طرف سے، میں یہ بہت قریب کراچی سے آیا ہوں، ذرا سی دیر میں پہنچ گیا، کوئی قصور سے آیا ہے، کوئی یہی لاہور کے اطراف سے آیا ہے، علی کی بیٹیاں شام سے آئی ہیں اور میری تمہاری طرح نہیں آئی، زخمی آئی ہیں۔ ایک بیمار مدینے سے جنت البقیع سے رونے کے لیے آیا ہے، شرم کر کے نہیں رونا، حکم دیا مجھے نو نشان مولا کی شہادت پڑھنی ہے، بہت حوصلے کا کام ہے، میں کوشش کروں گا جتنا مجھ سے۔ سر سے ردا اتار کہا میں یتیم ہوں، یہ جتنے ماتمی بیٹھے ہیں ان سے کہہ رہا ہوں سر اٹھاؤ ذرا۔ سر سے ردا اتار کہا میں یتیم ہوں، آنکھیں تھیں اشکبار کہا میں یتیم ہوں، گھوڑے سے تن میں جس گھڑی عباس گر گئے زینب نے پہلی بار کہا میں یتیم۔ زینب نے پہلی بار کہا میں یتیم۔ عاشور کا دن ہے، قربانیوں پہ قربانیاں ہو رہی ہیں، شہادتوں پہ شہادتیں ہو رہی ہیں۔ کبھی اون کا لاش آ رہا ہے، کبھی محمد کا لاش آ رہا ہے، کبھی حسن کے یتیم کے ٹکڑے آ رہے ہیں۔ مجھے نہیں پتا کیا سن کے روتے ہو تم لوگ، کبھی حسن کے یتیم کے ٹکڑے آ رہے ہیں، کبھی اون محمد کے لاشیں آ رہے ہیں، کبھی بھائیوں کی لاشیں، کبھی بھتیجوں کی لاشیں، کبھی بیٹوں کی لاشیں۔ سارا دن عباس ہے اور لاشیں ہیں۔ جب جب کوئی لاش میدان سے آتی ہے نا، حضرت سے حسین کو دیکھتا ہے عباس، شاید اب مجھے اجازت مل جائے گی، اجازت نہیں ملتی عباس کو۔ لاشوں پہ لاشیں آتے رہے اور عباس اجازت کا انتظار کرتا رہا۔ روایت میں لکھا ہے کہ عاشور کے دن کا ایک پیر تھا کہ جناب عباس اپنے خیمے میں داخل ہوئے۔ عباس نے اپنی زندگی کا سب سے مشکل منظر دیکھا سرکار ام الفضل جناب عباس کی زوجہ ریت پہ بیٹھی ہوئی ہیں، سر سے چادر اٹھی ہوئی ہے، بال کھلے ہوئے ہیں۔ دروازے پر رک گیا، آواز دی ام الفضل، مجھ عباس کی زندگی میں غربت کا اظہار، جلدی سے کھڑی ہوئی شہزادی، چادر سر پہ رکھی، ہاتھ جوڑ کے بولا غربت کا اظہار نہ کروں تو کیا کروں؟ اب جسے میں نے دیکھنا ہے حسین کو مانتا کون کون ہے، غربت کا اظہار نہ کروں تو کیا کروں؟ حسین مولا کی شہزادی سکینہ ہر خیمے میں صبح سے ایک بار گئی ہے، میرے پاس 9 بار آئی ہے، ہر بار آ کے کہتی ہے چچی چچا سے کہو پانی لے آئے میرا اجگر مر جائے گا۔ چچی اب پانی نہ آیا نا میرا بھائی مر جائے گا۔ بس یہ سنا خیمے سے باہر نکلے عباس، اس خیمے کے قریب آئے جہاں سکینہ کی آواز کی، سکینہ خیمے سے باہر آئی، چچا کی آواز سن کے زمین پہ 2 زانوں بیٹھ گیا عباس۔ سکینہ کیا بات ہے؟ چچا اب اگر پانی نہ آیا میرا اصغر مر جائے گا۔ سر چکا لیا عباس نے۔ سکینہ تیرے بابا کی عزت کی قسم ساری فرات اٹھا کے تیرے بھائی کے قدموں میں رکھ دوں گا، مجھے بابا سے اجازت دلانا۔ بس چچا اتنی سی بات ہے۔ چچا ایک لمحے رکو، بچی اندر گئی، مشکیزہ لے کے آئی، چچا کو مشکیزہ بنایا، چچا چل میرے ساتھ، چچا کو لے کے چلی سکینہ۔ آگے آگے سکینہ آ رہی ہے، پیچھے پیچھے عباس آ رہی ہے۔ حسین کے خیمے میں پہنچی نا سکینہ، میں نے کہہ دیا تم نے سن لیا، حسین کے خیمے میں پہنچی نا سکینہ، حسین نے دیکھا سکینہ عباس کو مشکیزے سمیت لے کے آئی ہے۔ علی کے لال نے کہا اِنَّا لِلَّهِ
وَإِنَّا عَلَيْهِ رَاجِعُونَ. دوسری نظر کی نجات کی طرف بابا اب اباب حسین کی کمر ٹوٹنے والی ہے. آگئی میری شہزادی. چچا کا ہاتھ چھوڑا, بابا کی گود میں آگئی, بابا کی داڑھی کے نیچے ہاتھ رکھا. او میرے پیارے بابا, بابا میں چچا کو لے کے آئی ہوں, بابا چچا کو اجازت دے دے. بابا اب پانی نہ ملا, میرا زگر مر جائے گا. حسین نے دیکھا بیٹی کو, سینے سے لگایا. بیٹیوں والے بیٹھے ہو, بیٹی کو سینے سے لگا کے مولا نے سوال پوچھا. سکینہ ایک سوال کا جواب دے, یہ تیرا زگر کتنے سال کا ہے؟ جلدی سے تڑپ کے کہا شہزادی نے, بابا سال کا نہیں, میرا بھائی تو صرف 6 مہینے کا ہے. تو سکینہ پتہ میرا کتنے سال کا ہے؟ بچی نے کہا بابا 34 سال کا ہے. سکینہ اجازت میں دے دیتا ہوں, بس ایک بات یاد رکھنا, نہ بھائی تیرا بچے گا نہ بھائی میرا بچے گا, جسے آتا ہے ماتم کر دیا, ماتم کر دیا. سکینہ نہ بھائی تیرا بچے گا نہ سکینہ بھائی میرا بچے گا. سکینہ دے دی تیرے چچا کو اجازت. بس سنا, جلدی سے نکلی خیمے سے بچوں کو بتانے کے لیے کہ چچا کو اجازت مل گئی, پانی آ جائے گا. وہاں عباس اجازت لے کے کھڑے ہوئے مولا سے. تلوار اٹھا کے عباس نے پہلو میں لگائی, تیر اٹھا کے کندھے میں رکھے. عباس باہر کی جانب چلنا جاتے تھے. شاہ حسین نے بالکل آخری لفظ مصاحب کر لے, آو علم بھائی تیاری کرو علم لانے. بالکل آخری لفظ. عباس اجازت لے کے چلنا چاہتے تھے. آواز دی حسین نے, عباس ایک لمحے کو روک. جی مولا. عباس میرا حکم مانے گا؟ مولا عباس اپنی جان دے دے گا. عباس حسین پہ آخری مہربانی کر, عباس کے تیر اتار کے نیچے رکھ دے. عباس اپنی تلوار اتار کے نیچے رکھ دے. بغیر تیر اور تلوار کے میدان چلا جا. مجھے نہیں پتا یہ غازی, بیٹھ جا بھیا میرا چاند, بیٹھ جا. مجھے نہیں پتا غازی نے کیسے برداشت کیا. تڑپ کے دکھا حسین کو, مولا آخر کیوں؟ عباس نے جنگ نہیں لڑنی. مولا میں نے جنگ کیوں نہیں لڑنی؟ اچھا عباس کیوں لڑنا چاہتا ہے؟ اچھا مولا میں کیوں نہ لڑوں؟ انہوں نے میرا محمد مار دیا, انہوں نے میرا اون مار دیا. مولا انہوں نے میرا زندہ قاسم پہ گھوڑے دوڑا دیے. مولا میں بدلہ لینا چاہتا ہوں. مولا میں ان کو مارنا چاہتا ہوں. مولا میں ان سے لڑنا چاہتا ہوں. مولا مجھے اجازت دے, میں میدان جانا چاہتا ہوں. حسین نے کہا عباس تلوار بھی اٹھا لے, نیزہ بھی اٹھا لے, تیر بھی اٹھا لے, بس اتنا یاد رکھنا, اتنا مارنا جتنا زینب شام غریبہ میں برداشت کر لے. تو نیزے مارے گا, یہ نیزے ماریں گے. تو تازیہ نہیں مارے گا, یہ تازیہ نہیں ماریں گے. ہائے عباس, ہائے عباس.